بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے امتحان میں فیل ہونے کے بعد خودکشی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ کیا امتحان میں فیل ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا خودکشی ہو؟ آخر اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ کون سا ڈر ہے؟ کون سی سوچ ہے کہ ایک معمولی سی وجہ پر اسٹوڈنٹس اپنی قیمتی جان کو گنوا بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس عمر میں جبکہ ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے؟ کیا غلطی صرف اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو اس ناکامی کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، یا پیچھے کوئی اور سنگین وجہ ہے؟ اس ضمن میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں والدین کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کس کو اصلاح کی کتنی ضرورت ہے؟ آج کی یہ ویڈیو ایک گائیڈ لائن ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ اگر تو یہ ویڈیو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے والدین کو لازماً دکھائیں، اور اگر والدین براہ راست دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ خود میں پازیٹیو چینجز ضرور لے کے آئیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو کہیں بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج آپ کے لیے بہت ہی اصلاحی باتیں لے کے آئے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلی غلطی، اور جسے میں سب سے بڑی غلطی کہوں گی، وہ یہ ہے کہ والدین اپنی پسند کی فیلڈ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ڈیولپ ہے، جس فیلڈ میں یا جن سبجیکٹس کی طرف ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، کیا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ کیا اس کی طبیعت میں اس چیز کا میلان ہے؟ پڑھنا بچے نے ہے، آپ نے نہیں پڑھنا۔ بچے کی پسند، اس کا انٹرسٹ اور ایک چیز جو اس میں نیچرلی ہے ہی نہیں، اس کی پرواہ کیے بنا والدین اپنی مرضی بچوں پر مسلط کرتے ہیں، پھر 24 گھنٹے اوپر سوار رہتے ہیں کہ بیٹا بیٹی تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، جیسے بس اس کے لیے زندگی اور موت کا کھیل ہے، بس کسی بھی حال میں پاس ہونا ہے، کسی بھی حالت میں اتنے مارکس اتنے نمبر آبٹین کرنے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو اس کی فیلڈ اور اس کے انٹرسٹ سے دور کیا گیا۔ اس کو آرٹس میں انٹرسٹ ہے، آپ اس کو سائنس میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کو سائنس میں انٹرسٹ ہے، آپ اس کو میتھمیٹکس میں لگا دیتے ہیں۔ اس کو شوق نہیں ہوگا، وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ کیسے پاس ہوگا؟ اوپر سے اس پر باپ کا پریشر کہ پاس ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کو بھی لگنے لگتا ہے کہ اگر میں پاس نہیں ہوا تو شاید یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا، اور فیل ہونے کے نتیجے میں وہ خود کو ختم کرنا ہی مناسب سمجھتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ والدین اور بچوں میں جنریشن گیپ ہوتا ہے۔ والدین بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پیار سے بات نہیں کرتے، ان سے وجہ نہیں پوچھتے آیا کہ اسے کوئی پریشانی ہے، اس کو سکون کی نیند بھی آتی ہے یا نہیں، اسے گھر میں کوئی پریشانی یا استاد کی کہیں سختی تو نہیں، یا کہیں وہ احساس کمتری کا شکار تو نہیں۔ اور یہ احساس کمتری کا شکار بچے کب ہوتے ہیں؟ یہ تب ہوتا ہے جب والدین ان کے پاس بیٹھ کر تمام کزنز کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ فلاں کے بیٹے نے اتنے مارکس لے لیے، فلاں کے بیٹے نے یہ پوزیشن ایکوائر کر لی، تم نے تو فیل ہو کر پورے خاندان میں ہمیں بدنام کروا دیا، اس نے اتنے نمبر لے لیے، تم سے کیوں نہ لیے گئے؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹھ کر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ناکامی کامیابی کا زینہ ہوتی ہے۔ آج ناکامی ہوئی ہے تو کل انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بچے کی پوزیشن آتی ہے تو والدین کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہر والد اور والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کے اچھے نمبر آئیں۔ اب یہ بھلا کہاں ممکن ہے کہ کلاس کے سب بچے برابر ہوں؟ سب کی اپنی اپنی ذہنی استطاعت ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ جن بچوں کے اچھے نمبر آتے ہیں ان کی تو خاندان میں تعریفیں ہوتی ہیں، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ہر ایک کی زبان پر ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی پھولے نہیں سماتے۔ خوشی اور مسرت کے اس لمحے میں رشتہ دار بھی بچوں کو تحفوں اور انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جس بچے کے نمبر کم آ جائیں اسے شدید خفت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بچے کو کم نمبر پر اس کے والدین نے دلاسا دیا ہو کہ کوئی بات نہیں،
اگلے سال بہتر تیاری کے ساتھ میدان میں جاؤ تو دنیا تمہاری ہوگی۔ الٹا رشتہ دار بھی لان تان ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمت اور حوصلے کا فقدان ہے۔ ہم ناکامی کو زندگی کی ناکامی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انہیں بٹھا کر کبھی کہا گیا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ کسی نے اس ناکامی کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دباؤ بچے پر ہی ڈالا جاتا ہے۔ ان سے بیٹھ کر بات کیجئے، وجوہات جانیے کہ بچہ کیوں کمزور ہے، خود کے حالات پر نظر ڈالیے کہ گھر کے ماحول کی وجہ سے تو بچے پر برا اثر نہیں ہے، اس کی پڑھائی میں والدین کے لڑائی جھگڑے تو وجہ نہیں، یا بچے کو کوئی اور مسئلہ پریشانی ہے۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر والدین نیگیٹو ایکشن لیں گے تو یقیناً بچے بھی نیگیٹو ری ایکٹ ہی کریں گے۔ تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ پازیٹیو چینجز لانے کے لیے پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر والدین مثبت انداز میں رہنمائی نہیں کریں گے تو بچے میں مثبت نتائج کہاں سے آئیں گے؟ والدین کو چاہیے بچے سے بات کریں، اس کی پریشانی جانیں، حقائق جانیں۔ آپ بھلے بچوں کی ناکامی کو سیلیبریٹ نہ کریں، لیکن اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تو نہ بنائیں۔ انہیں ڈانٹے مت، انہیں پیار دیں۔ نیگیٹو کمپلیمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں کتنی زیادہ میڈیکل سٹوڈنٹس نے خودکشی کی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے بعد بھی جاب نہیں ملی تو لوگوں کی نظر میں کیا اہمیت رہ جائے گی؟ تو حقیقت میں یہ ہم ہی لوگ ہیں جو ایسے اسٹوڈنٹس کو خودکشی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ورنہ جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی ناکامی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ چلیں آپ کو ایک انڈیا کا واقعہ بتاتے ہیں۔ انڈیا میں ایک طالب علم آشف یاس بہت محنت کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکا، امتحان میں فیل ہو گیا، مگر اس کے والد نے گھر میں شادی کا ماحول بنایا، دروازے پر دھوم دھام سے ڈھول بجایا، چھت پر آتش بازی اور گھر کی چار دیواری پر شامیانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ ارد گرد کے تمام ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ آشوبی اور اس کی کلاس میٹس اور ان کے والدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جبکہ والد صاحب نے اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی اور ان کے لیے کھانے کا پروگرام بھی بنایا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بیٹے نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ بیٹے نے اپنے والد کو سرگوشی میں کہا، آپ کو کہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں پاس نہیں، میں فیل ہوا ہوں۔ لیکن والد صاحب نے بیٹے کی ایک نہ سنی اور ناچتے گئے، بعد میں سب کو کہا کہ اشوبی میرا بیٹا ہے، یہ امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ میرا بیٹا ہی رہے گا۔ جس طرح پاس ہونے پر باپ بیٹے کا رشتہ برقرار رہتا ہے، اسی طرح فیل ہونے پر بھی رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ زندگی میں کامیابی امتحانات میں کامیابی پر موقوف اور منحصر نہیں، اور نہ ہی یہ زندگی کا آخری امتحان تھا۔ زندگی میں آگے اور بھی مزید بہت سے امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں کل بھی اپنے بیٹے کے ساتھ تھا، آج بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، آئندہ بھی اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اس کی عارضی ناکامی پر اسی طرح شاندار تقریب بناؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان والدین میں سے نہیں ہوں جو امتحانات میں ایک بار ناکامی کو زندگی کی ناکامی تصور کر لیتے ہیں اور بیٹے والدین کے ڈر سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے والدین کو ناکام والدین سمجھتا ہوں جو اپنی اولاد کی فقط ایک ناکامی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اس تقریب کے توسط سے میں ان والدین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو موقع دیجیے، جیسے ان کی کامیابی پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی ناکامی پر بھی ان کو حوصلہ دیجیے، ان کا سہارا بنیں اور مستقبل میں زندگی کے امتحانات کی تیاری کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ اور میرے خیال سے آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے ایسے ایشوز کے بارے میں بات کی گئی ہے جس سے موجودہ جنریشن دو چار ہے، اور امید کرتی ہوں کہ والدین اس سے ضرور سبق حاصل کریں گے، اور اسٹوڈنٹس بھی جہاں تک ہو سکے والدین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں، پازیٹیو تھاٹس ایکسچینج کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر ایسے کیسز کی نوبت آئے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کر دیں۔
اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔